قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اکثر اللہ اور رسول کو ساتھ ساتھ ذکر کیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول من یطع اللہ و رسولہ۔ کل میں نے تھوڑا سا اس پہ بتایا تھا، تؤمنون باللہ و رسولہ، آمنوا باللہ و رسولہ، براءۃ من اللہ و رسولہ، اذان من اللہ و رسولہ، من یعص اللہ و رسولہ، من یشاقق اللہ و رسولہ۔ یہ قرآن میں بے شمار ہے کہ اللہ اپنے ساتھ اپنے حبیب کو لاتا، لیکن چند مقام ایسے ہیں جہاں اللہ اپنے ساتھ والدین کو لاتا ہے، ماں باپ کو لاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ اور کسی چیز کو اپنے ساتھ ذکر نہیں، یا اپنے ساتھ اپنے حبیب کو ذکر کرتا ہے، یا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو اپنے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس میں سے ایک مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم ووصینا الانسان بوالدیہ۔ تو اللہ تعبدوا الا اللہ وبالوالدین احسانا، یہ قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح ذکر فرمایا کہ اپنے ساتھ والدین۔ اللہ کا شکر ہے کمزور سے کمزور مسلمان بھی مشرک نہیں ہوتا ہے، اس لیے اتنی جلدی کسی کو کہنا یہ مشرک ہے، یہ مشرک ہے، یہ مشرک ہے، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے، بڑی زیادتی قبول ہے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے فضل سے مسلمان کے دل میں توحید ہے، وہ جہالت کی وجہ سے کوئی کچھ بول رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہوتا ہے، اس پر اس کو کافر قرار دے دینا، مشرک قرار دے دینا، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تو میرا ملک تو ویسے ہی ٹکٹک کے کفر کے فتوے مل رہے ہیں، جتنے مرضی کٹوا لو، جتنے مرضی لکھوا، جنہوں مرضی کافر قرار دے دو، جنہوں مرضی، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک تو میری ذات میں شریک نہ ٹھہراؤ، یہ حرام ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ بالوالدین احسان۔ احسان کا کیا مطلب ہے؟ کسی کام کو اس کی سب سے عالی شان خوبصورت شکل میں ادا کرنا، اس کو احسان کہتے ہیں۔ ہمارے اردو میں احسان کا مطلب ہے کسی کے ساتھ کوئی بھلا کر دینا، بغیر کسی معاوضے کے کسی کے کوئی ایسی مدد کر دینا، اس کو احسان کہتے ہیں۔ وہ بھی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن عربی میں احسان ہے مل احسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان کیا ہے؟ کسی جو کام بھی کرے اچھائی کا، بھلائی کا، جو کام بھی کرے اس کو اعلیٰ درجے پر کرنے کا نام ہے احسان۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان۔ اچھا ایک اس پہ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ حرام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کہتا ہے شرک نہیں کرنا ہے تو حرام ہے، اور والدین کے ساتھ احسان، یہ حرام کے نیچے کیسے آ گیا؟ کافی دیر میں اس کو سوچتا تھا کہ یہ ادھر تو اللہ کہہ رہا تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ حرام کیا ہے، اللہ تشرکوا بہ شیئا، شرک نہ کرو، ٹھیک سمجھ آ گئی، وبالوالدین احسانا۔ اس کو پچھلے جملے سے یا تو نکالیں، یہ نیا جملہ ہے، اس کے نیچے لائیں تو پھر کیا مطلب ہے کہ پیچھے تو اللہ شروع کر رہا ہے، تو میں بتاتا ہوں حرام کیا چیز ہے، شرک، ٹھیک، اور والدین کے ساتھ احسان۔ تو اگر ہم ظاہری نظر سے دیکھیں اور غور نہ کریں تو یوں لگتا ہے جیسے والدین کے ساتھ احسان بھی حرام ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ ایسا ٹھیک ہے؟ ہاں، یہاں اللہ تعالیٰ بڑی عجیب طریقے سے ماں باپ کی عظمت کو بتا رہے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ صرف احسان ہی مطلوب ہے، اس سے نیچے جو ہوگا وہ حرام ہوگا، حرام سے نہیں نکل سکو گے۔ اللہ نے ماں باپ کا حق اپنے بعد رکھا ہے،
لا تقل لهما اف، جس کو ہم کہتے ہیں بیزاری سے ماں کو کہہ دیا باپ کو کہہ دیا اتنا بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اتنے کی بھی ہم گنجائش نہیں دیں گے ماں باپ کے سامنے۔ میرے نبی نے فرمایا میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا۔ جریج نے نماز نہ توڑی ماں کی پکار پر، اللہ کے نبی کا فرمانا اگر وہ عالم ہوتا تو نماز توڑ دے، وہ عابد تھا، وہ نماز توڑ دیتا، اگر وہ عالم ہوتا تو وہ نماز توڑ دیتا، وہ نفل نماز تھی۔ تو اللہ تعالیٰ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب کا فرمان ہے، تیرے رب کا اعلان ہے کہ بندگی صرف اللہ کی ہے اور احسان ہے والدین کے ساتھ۔ تو یہاں یہ ایک خوبصورت انداز میں تاکید کی انتہا ہے کہ احسان سے نیچے جو ہوگا وہ اسی حرام میں آئے گا، احسان سے بھی کوئی اوپر کی بات ہے تو وہ کر کے دکھا، وہ کر کے دکھا۔ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے مسجد میں جہاد کی ترغیب سنی تو آ کے ہتھیار اٹھانے لگے۔ ماں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں جہاد پہ جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگی میں تو اکیلی ہوں، میرا پیچھے کیا بنے گا؟ کہا یہ نہیں مجھے پتا، بس میں جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے بہت محنت کی، وہ مانے نہیں۔ پھر انہوں نے اپنے چھاتیوں کی طرف اشارہ کیا، دیکھ میں نے تمہیں یہ دودھ پلایا ہے، اس کے واسطے رک جا۔ کہا نہیں میں نہیں رکوں گا۔ ہتھیار اٹھا کے چل دیے۔ ان کی والدہ نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ میں نے دودھ کا واسطہ دیا پھر بھی یہ مجھے چھوڑ کے جا رہا۔ تو ابو ہریرہ جب آئے تو آپ نے منہ یوں پھیر لیا، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کی ناراضگی کی نشانی تھی کہ آپ دیکھ کے منہ یوں پھیر لے، آپ نے منہ پھیر لیا۔ تو ابو ہریرہ یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ کہ تیری ماں تجھے دودھ کا واسطہ دیتی ہے اور تو پھر ہتھیار اٹھا کے جہاد کو جاتا ہے، مجھے تیرے ایسے جہاد کی کوئی ضرورت نہیں، چل جا اپنی ماں کے پاؤں میں بیٹھ، وہی تیرا جہاد۔ کلاب بن امیہ جہاد میں چلے گئے، والدین دونوں بوڑھے تھے۔ تو امیہ کو جب بتائے بھی نہیں والدین کو، تو امیہ کو پتہ چلا تو انہوں نے شعر کہا اذا دعت الحمامۃ ساق حر الی بیضاتها دعوا کلابا ترکت اباک مرعشۃ یداہ وامک لا تسیغ لها شرابا، کہ تو نے ماں باپ کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ ایک کا نوالا اپنے ہاتھوں سے منہ پہ نہیں جاتا اور ایک اپنی طاقت سے اٹھ نہیں سکتا، تو اس حال میں چھوڑ کے تو کہاں چلا گیا؟ حضرت عمر کو پتہ چلا اشعار کا، تو انہوں نے فرمایا کلاب کدھر ہے؟ کہا جی وہ جہاد میں فلاں محاذ پر، کا بلاؤ اسے۔ تو انہیں بلایا گیا، اور جب وہ مسجد میں آئے، کہاں گئے تھے؟ چوری کرنے، ڈاکہ ڈالنے؟ کہاں گئے تھے؟ بولو۔ مسجد میں آئے تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کوڑا اٹھا کے مار مار مار، کوڑا مارے، اچھا یہ کون سا جہاد ہے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر؟ پھر ایک لگائیں ٹھو، یہ کون سا جہاد ہے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر؟ اتنا مارا کہ اس کے سر سے خون نکلنے لگا کہ یہ کون سا جہاد ہے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر؟ تو پھر فرمایا جب تک تیرے والدین زندہ ہے تجھے مدینہ سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے نبی نے بتایا تھا نا قیامت کی نشانیوں میں سے ادنا صدیقہ و اقصا اباہ، کہ لوگ دوست کو گلے لگائیں گے، باپ کو دھکے دیں گے، باپ کو دھکے دیں گے، دوست کو گلے لگائیں گے، والدین اولاد سے ڈریں گے، اطاع الرجل زوجتہ وعق امہ، بیویوں کی خاطر ماؤں کو ذلیل کریں گے۔ تو اس کو کیا انتلد الامۃ ربتھا، بیٹیاں ماؤں سے نوکرانیوں جیسا سلوک کریں گی۔ پرانی بات ہے، میں ایک ماں بیٹی کو دیکھ رہا تھا، بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی، بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں بھوک نہیں، ہمارے علاقے کی بات، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے، بالکل خاموش، وہ حیران پریشان بھی، جس کو میں نے پیٹ سے جنم دیا آج وہ مجھے کہہ رہی ہے بھوک نہیں۔ تو یہ عام ہے کہ
کہ آج کل کی پڑھی لکھی نسل انہیں نہیں پتہ باپ کسے کہتے ہیں اور ماں کسے کہتے ہیں۔ کوئی ماں باپ کا بھی ہے کہ وہ اولاد کو اس طرح لے کے نہیں چلتے جیسے چلنا چاہیے۔ پہلا قصور تو ماں باپ کا جو 3 سال کے بچے کو اسکول ڈالتے ہیں۔ محبت کی رسیوں کو کاٹنے والے والدین ہیں، محبت کی جڑوں کو اکھاڑنے والے والدین ہیں جو 3 سال کے بچے کو اسکول ڈال دیتے ہیں اور ماں کی گود سے محروم کر دیتے ہیں، اور وہ بچہ جتنے گھنٹے وہاں رہتا ہے اس کے اندر ایک لاوا پکتا رہا۔ چونکہ میں ہاسٹل لائف گزار چکا ہوں، مجھے اس کا خود ذاتی تجربہ ہے۔ حالانکہ میں تو 11 سال کی عمر میں لاہور گیا، میرے والد مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے تو لاہور کے بڑے عالی شان اسکول سینٹرل ماڈل میں داخل کروایا۔ ہاسٹل لائف 11 سال کی عمر، میرا رو رو کے برا حال، 3 سال میں روتا رہا، پھر میرا دل پتھر ہو گیا۔ والدین کے لیے میری محبت مرتے دم تک پھر بیدار نہ ہو سکی۔ ہاں، تبلیغ میں لگنے کے بعد میں ان کا ادب، احترام، خدمت، سامنے نہیں بولنا، پوری اپنی جاں فشانی کے ساتھ ان کی خدمت، لیکن میرے دل میں ان کے لیے محبت کی شمع نہیں جل سکی کہ انہوں نے اسے خود بجھایا تھا۔ تو اس میں والدین آج کل بہت روتے ہیں، لیکن اس میں ایک بہت بڑی وجہ خود والدین بھی ہیں کہ وہ بچوں کو وہ ٹائم جو پہلے 10 سال والدین بچے کو دے دیں، ساری زندگی بچہ والدین کو دے دے، اور 3 سال کے بچے کو دھکا دے دیا۔ اب تو اسکولوں کے اشتہار ہے 18 ماہ کا بچہ بھی لے لیں، میں جمدے نال ہی لے لو، ماما نے چھٹی دے دے میں جم کے تھوڑی جھولی چ پا دیں۔ یہ میں کیا کروں، میرے دیس کا ڈاکٹر بھی تاجر ہے، وکیل بھی تاجر ہے، اور یہ علم والے بھی تاجر ہیں۔ جب کسی قوم پہ زوال آتا ہے تو ہر شعبے پہ آتا ہے۔ جب علماء تجارت دین کو بیچ رہے ہیں تو باقیوں سے کیا گلا، جب ممبر ہی بک گیا ہے تو پیچھے کیا گلا۔ سارے ایسے نہیں ہیں، سارے وکیل ایسے نہیں، سارے ڈاکٹر ایسے نہیں، سارے علماء ایسے نہیں، یہ اکثریت کی بات ہے۔ ہر طبقے میں چونکہ شر غالب ہے تو ہر طبقے میں وہ غالب ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے کہ ایک میری ذات میں شریک نہ ٹھہراؤ، اور ایک والدین سے احسان سے نیچے ہمیں قبول نہیں، احسان تک پہنچو گے تو قبول ہوگا۔ آپ جنت میں تشریف لے گئے تو قرآن کی تلاوت سنی، آپ نے فرمایا کون کر رہے تلاوت؟ انہوں نے کہا جی حارثہ بن نعمان ہے۔ کہا ہے حارثہ بن نعمان؟ وہ تو مدینے میں ہے۔ کہا وہ ماں کا خدمت گزار ایسا ہے کہ جب قرآن پڑھتا ہے ساری جنت کو سنایا جاتا۔ وہ ماں کے کیسے خدمت گزار تھے کہ ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، بیوی سے نہیں دھلواتے تھے۔ ماں کے لیے سالن روٹی خود بناتے تھے، بیوی سے نہیں بنواتے تھے۔ ماں کے سامنے بیٹھ کے ان کو روٹی ہاتھوں سے کھلاتے تھے، ان کو خود نہیں کھانے دیتے تھے۔ ماں کے سر میں تیل لگاتے تھے، کنگھی کرتے تھے، جوئیں نکالتے تھے، یہ سارا کام وہ کرتے تھے۔ 2 صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ والدین ماں کی وہ خدمت کی جو کوئی نہیں کر سکا، ایک حضرت عثمان اور ایک حضرت حارثہ بن نعمان، عثمان بن عفان اور حارثہ بن نعمان۔ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنے والدہ کے ساتھ روٹی نہیں کھاتے تھے۔ اور یہ ہمارے ہاں تو ہم اجمی لوگ ہیں نا، بخیل لوگ ہیں، اب وکری پلیٹیں جو اپنی بوٹیاں پالو، کوئی ہور نہ کھا لوے۔ تو عرب کٹھا کھاتے تھے، کٹھے بیٹھ کے کھانا آج بھی تعذیب ہے۔ ہم نے قطر کے بادشاہ کے دسترخوان پہ کھانا کھایا، وہ اور لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کھا رہا تھا۔ تو کسی نے کہا آپ ماں کی اتنی خدمت کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بوٹی نہ اٹھا لوں جو میری ماں کی نظر میں اور میں اٹھا کے مجرم بن جاؤں، کہ وہ میری ماں کی نظر میں ہو اور میں اس سے پہلے اٹھا کے کھا لوں تو کہیں میں ماں کا مجرم نہ بن جاؤں، اس لیے میں ساتھ نہیں کھاتا ہوں۔